السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اے جنوں انسانوں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی، آپ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ جو آپ عطا کریں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے بڑا کون ہے بخشنے والا غفور الرحیم، مگر مشروط ان کے لیے اور حق کتاب اور حق کہنے والی زبان وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتاب جو ہے جس میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، یعنی کہ ایسی کتاب کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب اس کا مصنف جب اس کو لکھتا ہے تو اس کے پہلے دباچے میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی اس میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے تو ہماری اسے اگاہ کریں۔ ایک کائنات میں واحد کتاب قرآن ہے جس کے بارے میں جس کا لکھنے والا، جس کو بھیجنے والا خالق کائنات ہے، اللہ کی ذات مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ کسی کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی کجی کوئی شک نہیں، سب کچھ موجود ہے اس قرآن میں، ایک چیز نہیں ہے، یعنی کہ ہر چیز ہے بس ایک چیز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ اس قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں اور اس زبان سے جس نے کبھی حق کے علاوہ کچھ کہا نہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں، آپ اس کتاب کے ذریعے سے کہ اگر اے جنوں انسانوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اب ہماری دنیا کے جو معاملات ہیں، جو دین کے آخرت کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کی اخیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی کہ اگر نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں یا آپ کی بھی اتباع کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آخر اللہ کی محبت۔ تو اس کے لیے میرے رب نے اس کا فارمولہ بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تم سے محبت کروں تو پھر تمہیں فاتبعونی، اب فے لگا دیا، فے جیسے چیک لکھتے ہیں نا، چاہے 1 روپے کا ہو چاہے 1 کروڑ کا ہو تو اونلی ضرور لکھنا پڑتا ہے نا، لکھتے ہیں نا،
تو یہاں پر فعل لگانے کا مقصد بھی یہی ہے. تبعونی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن فتبعونی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، عشق نہیں کرنا. عشق لفظ صحیح نہیں ہے، نہ یہ عربی میں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے. یہ تو فارسی کا لفظ ہے. عشق میں تو کمیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں بڑی، ہے نا. محبت اتباع، یعنی کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو انتہا کی. اے عمر مجھ کس سے محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. آپ نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مال اہل و عیال کے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہی نہیں ہے. اب یہ بھی محبت ہمیں کہاں پہنچائے گی؟ خالق کی طرف. ٹھیک ہے. اب محبت کرتے ہم نبی کے عاشق نہیں ہیں، محب ہیں. محب یہ محبتوں کی جمع ہے. ہم نبی کے فالوور ہیں، نبی کے اتباع کرنے والے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں. جس سے وہ روکیں گے ہم رکیں گے. جو کرنے کا حکم ہوگا وہ عورت ہے یا مرد ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بیمار ہے یا شفا والا ہے، وہ جو بھی اگر جس سے روکا رکیں گے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے. فتبعونی. جب تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی ہے. پھر اس تابع داری کے اندر میں یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا.